الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ لسان القرآن کا سبق نمبر 18 ہے۔ اب تک آپ نے شروع سے لے کے سبق نمبر 17 تک ہم نے ہماری جو مین فوکس تھا یا سمجھ لیں مین جو توجہ تھی وہ پورے اسم پر تھی۔ تو شروع کے 17 ابواب جو ہیں ان میں ہم نے اسم کو پڑھا، اسم کی خصوصیات، اس کے مرکبات اور پھر جملہ اسمیہ جو کہ اسم پر بیس کرتا ہوا جملہ ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ پڑھا۔ اب ہم جو ہے فعل کی طرف جا رہے ہیں، فعل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں فعل کی اقسام پڑھیں گے اور پھر جب فعل کی اقسام پڑھ لیں گے تو جملہ فعلیہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اب ہم اس سبق سے یعنی کہ سبق نمبر 18 سے ہم فعل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، عربی میں فعل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر تین اقسام ہیں۔ عربی زبان میں فعل کی 3 اقسام ہیں۔ فعل ماضی، فعل ماضی وہی کہ فعل ماضی میں کام جو پیچھے ماضی میں ہوا ہے۔ پھر دوسری قسم جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع عربی میں جو ہے وہ اردو کے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع میں کبھی حال کے معنی ہوتے ہیں، اس فعل میں جو فعل مضارع ہوتا ہے کبھی حال کے معنی ہوتے ہیں اور کبھی وہ مستقبل کا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو آیات پڑھتے ہیں ہم، عربی جملے پڑھتے ہیں، ان کے جو اس کے جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے جو حوالہ ہوتا ہے جملے کے اندر اور جملے سے باہر بھی، جو پچھلی آیات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ حال سے متعلق ہو رہی ہے یا مستقبل کے متعلق ہو رہی ہے۔ تو فعل مضارع جو ہے اس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے وہ فعل امر یا فعل امر ہے اور فعل نہیں۔ فعل امر اور نہیں کو ایک ہی قسم میں ڈالا ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، یہ زمانے کے حساب سے قسم نہیں ہے۔ زمانے کے حساب سے 2 ہی قسم ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، اور کیونکہ فعل مضارع دونوں کو کور کرتا ہے، حال اور مستقبل، تو زمانے کے لحاظ سے عربی میں 2 ہی قسم ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے فعل امر اور نہیں، یعنی کہ یا تو اس جملے میں کسی چیز کے کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو، فعل امر، حکم ہو اس میں، یا تاکید ہو، یا کہا جا رہا ہو کرنے کے لیے، اور نہ ہی فعل نہ ہی سے مراد کسی چیز سے منع، کسی کام سے، کسی فعل سے منع کیا جا رہا ہو، تو یہ دونوں جو ہیں ایک قسم ہے، فعل امر اور فعل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ 3 قسمیں آپ نے دیکھ لی۔ اب ہم اچھا، ایک بات اور اہم کہ یہ ان 3 اقسام سے فعل کی مزید اقسام بنائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ یہ جو 3 فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور ناہی ہیں، تو ان سے ذیلی اقسام ان کی اور ہوتی ہیں، لیکن انہیں فعل کی بنیادی اقسام میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ذیلی اقسام ہے۔ یعنی کہ میں جیسے آپ کو مثلاً بتا دوں، فعل مضارع کی مزید اس کی قسمیں ہوتی ہیں، فعل مضارع کی مزید ذیلی اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس کو فعل کی قسم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع کی مزید قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے،
अच्छा, अब हम फ़ेल मादी की तरफ जाते हैं। फ़ेल मादी जो है वो क्या है? पहली बात तो ये कि अरबी और उर्दू ज़बान के फ़ेल में बुनियादी फ़र्क है एक, और वो ये कि अरबी में हर फ़ेल के अंदर एक ज़मीर पोशीदा होती है। यानी कि हर फ़ेल के लिए जो लफ़्ज़ होता है, ए एक बात तो हम इसकी फ़ेल की तारीफ़ से ही जानते हैं कि अरबी में फ़ेल उस लफ़्ज़ को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाए और उसके साथ ज़माना भी पाया जाए कि वो काम किस वक़्त हो रहा है वो भी मालूम हो उस लफ़्ज़ से, तो फिर हम उस लफ़्ज़ को फ़ेल कहते हैं। इसके अलावा हर फ़ेल का लफ़्ज़ जो होता है उसके अंदर एक ज़मीर पोशीदा होती है। ये ज़मीर फ़ाइल का किरदार अदा करती है। यानी कि वो जो ज़मीर हर फ़ेल के साथ लगी होती है या फिर पोशीदा होती है, वो ज़मीर बता रही होती है कि काम किसने किया है, काम का करने वाला कौन है। यानी कि वो वाहिद है या मुज़क्कर है या उसकी हालत क्या है, तो वो फ़ेल के अंदर जो एक ज़मीर पोशीदा होती है, एक प्रोनाउन होता है ज़मीर, वो बताता है कि फ़ेल किसने किया है। तो जो फ़ेल का लफ़्ज़ है, उसमें एक फ़ेल और एक फ़ाइल मौजूद होता है। पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है उसी लफ्ज़ के अंदर। तो इसलिए इसको हम, क्योंकि एक फ़ेल और फ़ाइल मिल के मुकम्मल मायने पूरा कर देते हैं कि एक काम हुआ और वो काम किसी ने किया, तो एक मुकम्मल जुमला बना लेते हैं। तो अ, क्योंकि एक फ़ेल में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी कि काम का होना और काम किसने किया, वो दोनों फ़ेल और फ़ाइल दोनों मौजूद होते हैं। तो चुनांचे उसे एक मुकम्मल जुमला यानी जुमला फ़ेलिया भी कहा जा सकता है। जुमला फ़ेलिया भी कहा जाता है। एक फ़ेल है, उसमें फ़ेल भी है और फ़ाइल भी है, एक ही लफ़्ज़ में, तो उसको जुमला फ़ेलिया भी कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम साख़्त की तरफ चलते हैं, फ़ेल माज़ी और इसकी साख़्त। देखिए, सबसे पहले जो फ़ेल माज़ी के जो सबसे बुनियादी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर कह लें या बुनियादी शक्ल कह लें, वो फ़ेल मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और वो आप जानते हैं कि वाहिद मुज़क्कर गायब, क्योंकि आपने ज़माइर पढ़ लिए हैं इसमें, तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम और अना, नहनु, ये जो 14 सीगे हैं ज़माइर के, तो इसमें से जो हुआ है, हुआ, वो वाहिद मर्द के लिए जो कि थर्ड पर्सन के लिए जो उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं होता, उसके लिए हम वो अ, उर्दू में वो कहते हैं और अरबी में हुआ होता है। तो हुआ के लिए जो फ़ेल माज़ी का लफ़्ज़ होता है, वो सबसे बुनियादी शक्ल है। अरबी ज़बान में फ़ेल की सबसे बुनियादी शक्ल है। उसी फ़ेल में कुछ इज़ाफ़ा करके जो है वो मज़ीद अल्फ़ाज़ बनते हैं। अल्फ़ाज़ की मुख्तलिफ़ शक्लें फिर निकलती हैं। तो सबसे बुनियादी शक्ल जो होती है ना, वो फ़ेल मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है, और वो सीगा दरअसल हुआ के लिए होता है, हुआ के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए। ठीक है? और जो फ़ेल की जो बुनियादी शक्ल होती है, यही हुआ के लिए, वो उसी लफ्ज़ के अंदर हुआ छुपा हुआ होता है, मुस्ततिर होता है। उसी लफ्ज़ के अंदर हुआ का मीनिंग छुपा हुआ होता है, मुस्ततिर होता है, उसको मुस्ततिर कहते हैं। ठीक है? अब आगे देखिए क्या किस तरीके से होता है। जैसे आपको यहाँ पे 2 लफ्ज़ दिख रहे हैं, फ़अला, फ़अला। फ़ेल हम कहते हैं ना, तो अफ़ेल से अगर हम फ़अला कहें यानी कि काम किया, उसने काम किया। फ़ा पे भी फ़तह है, आइन पे भी फ़तह है और लाम पे भी फ़तह। फ़अला, तो उसने काम किया। इसी तरीके से ये दूसरा लफ्ज़ ख़रजा, ख़रजा, खे पे भी फ़तह है, रा पे भी फ़तह है और जीम पे भी फ़तह है। तो ये जो खराजा का लफ्ज़ है, ये असल में बेसिक बुनियादी शक्ल है। इससे बहुत सारे अल्फाज निकलेंगे, इखराज निकलेगा,
مخرج نکلے گا اور بہت سی شکلیں نکلیں گی اسی لفظ سے. تو یہ جو بنیادی شکل ہے خرجہ، یہ فعل ماضی کا ہوا کا صیغہ ہے. ہوا کا صیغہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ جو ہی ہوا یعنی کہ وہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے. خرجہ کا مطلب صرف نکلنا نہیں ہے، خرجہ کا مطلب صرف نکلنا نہیں ہے، بلکہ خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا. تو وہ جو ہے ہوا جو ہے وہ اس لفظ کے اندر ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے. فعل ماضی کا جو واحد مذکر کا کے لیے لفظ ہوتا ہے، اس میں ہوا جو ہے وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اب ہم اس کی ساخت کی طرف آتے ہیں. یہ جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے فعل ماضی کا، ہوا کی شکل جو ہوتی ہے، ہوا صیغے کے لیے فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ اس میں پہلا حرف جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. زیادہ تر جو عربک الفاظ ہیں، عربی میں 99% الفاظ جو ہیں وہ ان 3 حرفی ہوتے ہیں، 6 حرفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 6 حرفی لفظ جو ہوتا ہے اس پہ یہ شکل بنتی ہے کہ اس پہ پہلا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا کلمہ ہوتا ہے اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس سے متمثل یہ فعل ہے نا. فعل کو دیکھیے، فعل میں فا پہلے آتا ہے، فعل کے لفظ میں فا پہلے آتا ہے، پھر عین آتا ہے، پھر لام آتا ہے. تو اسی کی مناسبت سے جو ہے کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی لفظ ہو، جیسے یہاں پہ خرجہ ہے، اسی طریقے سے ضربہ ہوتا ہے، سمعہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی لفظ ہو، اس کا پہلا حرف جو ہے اس کو ہم یہ اس فے کی مناسبت سے فا کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فا کلمہ پہلے حرف کو، یا فا کلمہ یا فسٹ ریڈیکل. دوسرا جو حرف ہوتا ہے کسی بھی فعل کا، مڈل والا، درمیان والا، اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں. اور جو تیسرا یا آخری حرف ہوتا ہے کسی بھی فعل کا، اس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں. فعلا میں فا، عین اور لام کی مناسبت سے اس طریقے سے نام دیتے ہیں کہ پہلا حرف جو ہے وہ فا کلمہ، دوسرا حرف عین کلمہ اور تیسرا حرف جو ہے وہ لام کلمہ کہلاتا ہے. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے جیسے فعلا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی فعل کا جو 3 سہ حرفی پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، فعل ماضی ہوتا ہے، اس میں پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ اور تیسرا لام کلمہ. ٹھیک، اچھا، اب یہ کچھ اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ذہبہ ایک اور فعل ہے. ذہبہ کا مطلب وہ گیا، وہ گیا. ٹھیک، اچھا، ذہبہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف ہیں. تو اس میں ذال جو ہے وہ فا کلمہ، اور ہے جو ہے وہ عین کلمہ، اور با جو ہے وہ لام کلمہ. اسی طریقے سے جلسہ کا مطلب ہے وہ بیٹھا، وہ بیٹھا. تو جیم، لام اور سین. جیم پہلا ہے تو فا کلمہ، لام دوسرا حرف ہے تو عین کلمہ، اور سین تیسرا حرف ہے تو لام کلمہ. نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. بالکل ویسے ہی پہلا، دوسرا اور تیسرا فا، عین اور لام کلمہ. سمعہ کا مطلب ہے اس نے سنا. ٹھیک ہے، اور کرما کا مطلب وہ مکرم ہوا یا وہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پاکی بیان کرنا ہوتا ہے نا. تو کروما، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک میں پہلا حرف جو فا کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے. یہ دیکھیے میں اس کو نمایاں کرتی ہوں کہ پہلا جو فا کلمہ ہے سب پہ فتح ہے، سب پہ فتح ہے، اور لام کلمہ پہ بھی سب پہ فتح ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت مختلف ہے. کسی میں فتح ہے
اور کسی میں کسرہ ہے اور کسی میں دمہ ہے. تو بات یہ ہوئی کہ یہ 6 حرفی جو فعل ماضی کا ہوا کا صیغہ ہوتا ہے اس میں پہلا اور تیسرے کلمے پہ ہمیشہ فتح ہوتا ہے، البتہ عین کلمہ جو کہ درمیان والا کلمہ ہوتا ہے اس کی حرکت مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کہ فتح دمہ کسرہ ہو سکتا ہے. اور اس حرکت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے کئی باب ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں. فعل کی جو ہے مختلف فیملیز یا باب ہوتے ہیں. تو وہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ عین کلمہ کی حرکت مختلف ہوتی ہے. تو عین کلمہ کی حرکت کی بنیاد پر وہ مختلف باب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اب. اچھا، یہ بات کیونکہ ہر فعل میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے فعل اپنے پوشیدہ ضمیر کے مطابق مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے. پہلا والا فعل جو ہوتا ہے جو کہ ہوا سے ہوتا ہے. دیکھیے ہم جب ضمائر منفصل پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہوا سے شروع کرتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. تو اسی طریقے سے ہم انہی صیغات کو 14 جو صیغے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور پھر اسی سے ہم اس کو ہم اردو میں تو گردان کہتے ہیں، اس میں عربی میں اس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم فعل ماضی کی گردان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تمام 14 صیغے ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اب تک آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ہوا کے لیے فعل ماضی ہوتا ہے نصرہ. نصرہ تو یہ تو اس کی بنیادی شکل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا پوشیدہ ہے، اس لفظ کے اندر ہی ہوا پوشیدہ ہے. ہر فعل ماضی میں اس کی جو ہوا فارم ہوتی ہے اس میں ہوا اس کا فاعل کرنے والا پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی کہ جب نصرہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مدد کی. جب فتح کہا تو اس نے کھولا. ٹھیک ہے، جب سمع کہا تو اس کا مطلب ہے اس نے سنا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اب دیکھیے ہوا کی فارم میں آپ کو کوئی اور صرف 3 حرف جو بنیادی حرف ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، نصرہ. پھر جب جب 2 لوگوں کے لیے یہی فعل ماضی بولنا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں نصرہ، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں نصرہ. اس میں مد فتح کے بعد ایک اور الف ہوتا ہے، یہ الف مثنیٰ ہے، تثنیہ سے مثنیٰ. یہ الف یہ بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں، اور یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ 2 کام کرنے والے جو ہیں وہ دونوں مذکر ہیں. تو ہوا نصرہ یعنی کہ اس نے مدد کی، اور وہ جو کام جس نے مدد کی وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، نصرہ ان دونوں نے مدد کی، اور وہ جو ان دونوں نے مدد کی وہ بھی مذکر ہیں. پھر ہم نصرو. اب یہ جو آپ کو واو اور الف دکھ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مدد کرنے والے اب 1 یا 2 نہیں ہیں بلکہ کئی ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، اور وہ سارے مذکر ہیں. ٹھیک ہے، تو نصرو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کام جنہوں نے مدد کی، کام جس نے کیا وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہیں اور وہ مذکر ہیں، اور وہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ ہوا، ہما، ہم غائب کے صیغے ہیں. یہ دیکھیے یہ تینوں جو ہیں یہ غائب کے صیغے ہیں. اچھا، یہ الف مثنیٰ تھا. ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو واو ہے اس کو واو الجمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب نصرہ میں واو ملایا اور واو کی مناسبت سے اس پہ پیش آ گیا. ٹھیک ہے، واو کی مناسبت سے
درب اگر یہاں پہ نصرہ کی جگہ ہوتا دربا تو دربا دربا دربو، ٹھیک ہے، دربو ہوتا. اگر یہاں پہ سمعا ہوتا تو سمعا سمعا سمعو، تو پھر واو جمع کی مناسبت سے پھر وہاں پہ واو سے پہلے پیش آ جاتا ہے. ٹھیک، اور یہ الف جو ہے وہ اس فعل کو دوسرے الفاظ سے جدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم ہوا ہما ہم کی ہم نے پوشیدہ ضمائر دیکھ لیے. نصرہ میں کوئی اضافی لفظ جو ہوا کے لیے فعل ماضی ہوتا ہے اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا ہے، اسی لفظ میں ہوا پوشیدہ ہوتا ہے. تثنیہ کے لیے دو مذکر ہیں اگر فاعل، تو اس کے لیے الف آتا ہے. اس کے لیے ایک الف پوشیدہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ الف مثنیٰ کہلاتی ہے، وہ آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ دو مذکر ہیں، کام کرنے والے جو ہیں وہ دو مذکر ہیں. اور واو جب آئے تو 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں. پھر اب ہم اگلی اس پہ ضمیر پہ جاتے ہیں، اور وہ اگلی ہے ہیا. ہیا مانے وہ خاتون کے لیے، لڑکی کے لیے، یا کسی مونس اسم کے لیے. تو ہیا نصرت، اس نے مدد کی، لیکن مدد کرنے والا ولی کون تھی؟ ایک خاتون یا ایک لڑکی یا کوئی مونس اسم. ہیا نصرت ہما نصرتا. اب یہ دیکھیے، یہ ہما نصرا میں اور ہما نصرتا میں فرق ہے. یعنی کہ دو مردوں نے اگر کوئی کام کیا تو اس کے آخر میں صرف الف دکھے گا، اور اگر دو خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور ماضی کے لیے ہو رہی ہو تو پھر یہ تاؤ تانیس آتا ہے، سوری ہاں تاؤ تانیس آتا ہے، اور پھر یہ الف مثنیٰ بھی آتا ہے. یہ تاؤ تانیس ہیا سے شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیے ہیا میں جو ہے نصرت نصرہ ہوا تھا، ہی تھا، وہ مذکر کے لیے، اور نصرت جو ہے وہ شی یعنی کہ خاتون کے لیے، لڑکی کے لیے، مونس اسم کے لیے. نصرت، یہ اس تا کو تاؤ تانیس کہتے ہیں. تانیس یعنی کہ خواتین کے لیے. اچھا، اس کے بعد ہما نصرتا. اب یہ تا وہی ہے لیکن الف کی مناسبت سے تا کے اوپر فتح آ گیا ہے. یہاں پہ آخر میں الف لانا تھا کیونکہ فاعل دو تھے تو نصرتا. پھر جب 3 یا 3 سے زیادہ خواتین ہوں، انہوں نے کام کیا ہو، تو پھر اس کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ نون آتا ہے. اس کو نون نسواں کہتے ہیں. ہننا نصرنا، اور یہ نا کی فارم میں ہی ہوتا ہے. نا کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس نون نسواں کی ایک اہم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو لام کلمہ آئے اس پہ سکون لازمی ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ نصرنا ہے. ہننا نصرنا، رے کے اوپر یعنی کہ جو کہ لام کلمہ ہے، تھرڈ ریڈیکل ہے، اس پہ سکون ہے. تو یہ نون نسواں کی وجہ سے اس سے پہلے لام کلمہ پہ کوئی بھی فعل ہو، نصرہ ہو، سمعہ ہو، دربہ ہو، اخذہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے آخر تیسرے لیٹر پہ لام کلمہ پہ سکون آنا لازمی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو کہ حاضر کے صیغے پہ چلتے ہیں. حاضر کے صیغے جس سے بات کی جا رہی ہو، یعنی کہ ایک شخص ہے جو کہ بات کر رہا ہے، متکلم ہے وہ، اور وہ اپنے لیے تو انا اور نحنو یوز کرتا ہے، میں اور ہم یوز کرتا ہے، لیکن وہ جس سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ سامنے حاضر ہوتا ہے.
ठीक है ना, वो सामने हाजिर होता है, और वो मुज़क्कर वाहिद भी हो सकता है, मुअन्नस वाहिद भी हो सकती है, और मुज़क्कर दो दो आदमी भी हो सकते हैं, और 3 से ज़्यादा आदमी से भी बात हो सकती है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ज़मायर के अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो ये हाजिर के सीगे हैं या मुखातिब के सीगे हैं। और इसमें देखिए, अच्छा एक बात और नोट करने की है कि ये जब नून निस्वा आ जाता है मुअन्नस के जमा के सीगे में, ठीक है, मुअन्नस गायब के जमा के सीगे में नून निस्वा आ जाता है और लाम कलमा पे एक दफ़ा सुकून आ जाता है, तो उसके बाद जो हम पूरी सर्फ कबीर कर रहे होते हैं, यानी कि उसके बाद ये हाजिर के सारे सीगे करेंगे, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और अना और नहनु, ये सब नसरना के बाद आते हैं, हुन्ना के बाद आते हैं। तो इन सब पे अब लाम कलमे पे सुकून आता है। ये देखिए, अंता में भी सुकून होगा, अंतुमा पे भी, अंतुम में भी सुकून होगा, अंती में भी सुकून होगा, अंतुमा में भी सुकून होगा, और अंतुन्ना के लिए नसरतुन्ना होगा और उसमें भी सुकून होगा। इसी तरीके से अना में, अना के लिए भी जो लफ्ज आएगा उसमें भी लाम कलमा पे सुकून होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है कि सबसे पहले ये सुकून लाम कलमे पे, थर्ड रेडिकल पे सुकून जो है वो आता है हुन्ना के सीगे में, और उसके बाद जितने सीगे आते हैं उन सब पे जो है सुकून लाम कलमा पे सुकून आना लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए अंता के साथ अंता में देखें आखिर में क्या है, अंता है ना, आखिर में ता का लफ्ज है, तो नसरता। माजी के सीगे में जो जमीर अंता के लिए जमीर जो पोशीदा होती है वो ता होती है, नसरता, अंता, नसरता। अंतुमा में आखिर में तुमा है, तो इसमें जो फाइल के लिए जमीर पोशीदा है वो तुमा है, नसर तुमा। इसी तरीके से अंतुम में आखिर में तुम है, तो फ़ेल माज़ी में इस फ़ाइल के लिए जब बहुत सारे मर्द फ़ाइल हों और वो सामने मौजूद हों, उनके मुतालिक बात हो रही हो, तो उनके लिए अंतुम में देखिए आखिर में तुम है, तो उसके लिए फ़ाइल जो आ रहा है वो तुम आ रहा है। अंतुम नसर तुम सबने मदद की। अंतुमा नसर तुम दोनों ने मदद की। अंता नसरता, तुमने मदद की, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो अंती में नसर ती, अंती नसर ती होता है। यहाँ पे ये जो रेड से इन्होंने सर्कल किया है उसमें इसका जेर जो है वो छुप गया है, इसका जो कसरा है वो छुप गया है, वो असल में अंती नसरती है, ठीक। अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, यहाँ तुन्ना है तो नसरतुन्ना, ठीक है। अना के साथ तू आता है, नसर तू, उसके लिए जो पोशीदा फाइल आता है वो तू आता है, नसर तू। और नहनु के लिए ना आता है, नहनु के लिए नसर ना आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी गर्दान कर लेते हैं उर्दू में। इसको जो हम मुसलसल कहते हैं, ये 14 सीगे होते हैं। इनको जो उर्दू में अगर हम बोलें तो उसको गर्दान कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको कहते हैं सर्फ कबीर कहते हैं। माजी सर्फ कबीर, फेले माजी, फेले मादिन, सर्फ कबीर फेले मादिन कहेंगे। अब ये कैसे पढ़ते हैं इसको, जब सर्फ कबीर करनी होती है तो पढ़ते हैं हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। तो इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फेल लिया नसरा,
اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. اسی طریقے سے ایسے بہت سارے جتنے فعل ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی فعل ماضی کی صرف کبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ہمیں مزید مثالوں کے لیے ڈاکس پہ چلتے ہیں. اچھا، یہ ہم گوگل ڈاکس پہ آ گئے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر لوں، زوم ان کر لوں، اور یہ دیکھیں یہ مختلف جو فعل دیکھے تھے. جیسے جلسا ہے تو جلسا کی اگر ہم صرف کبیر کریں تو جلسا، 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 جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا. اس طریقے سے ہوگا. تو ہر فعل کی جو ہے وہ الگ پھر ہم اس کے پورا صرف کبیر فعل ماضی کی صرف کبیر کرتے ہیں. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا نوٹس میں یہ ایکسپلین ہوا تھا. یہ جو انگلش کے نوٹس تھے اس میں کہ جو خراجہ ہے اس میں ہوا ہے پوشیدہ، اور اسی طریقے سے یہ الف الگ ہے. یہ دیکھیے خراجہ کے ساتھ جب الف مثنیٰ ملتا ہے تو پھر وہ دو مذکر جو فاعل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وہ فعل ہوتا ہے. یعنی کہ دو مذکر فاعل ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہے. اسی طریقے سے خراجہ میں جب واو ملاتے ہیں تو پھر وہ یہ واو الجمع ہے، جمع کے لیے ہے، تو پھر وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ جمع 3 یا 3 سے زیادہ افراد اس کے فاعل ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس میں اس واو کو واو الجمع کہتے ہیں اور الف کو الف بقایا کہتے ہیں. کہ کہیں کسی الفاظ میں کسی جیسے مسلمونہ ہے تو مسلمونہ میں اور دوسرے الفاظ جن میں واو آتا ہے اس سے الگ کرنے کے لیے یہ واو الجمع کے آگے الف لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے خراجہ جو کہ بنیادی اس کی بنیادی شکل ہے فعل کی ہوا کے لیے، اسی میں جب تا کا اضافہ کر دیا جائے سکون کے ساتھ تو وہ ہیا کے لیے ہو جاتا ہے. خراجہ پلس تا سکون، اس کو تاؤ تانیس کہتے ہیں. اور یہ جو ہے پھر وہ ہیا، وہ جو فعل ہوتا ہے وہ ہیا کے لیے ہو جاتا ہے. جب خراجہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ نکلا. جب خراجت کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ نکلی. پھر اسی طریقے سے خراجت جو تھا ہیا کے لیے تھا، جب الف لگایا تو دو فاعل کا نمبر جو ہے وہ دو خواتین، دو مؤنث اسم، وہ دونوں نکلی. خراجہ کے ساتھ نون کا اضافہ ہوا، نون نسواں کا، وہ لیکن نون نسواں کے اضافے کے ساتھ ہی ایک اہم بات یہ کہ جو تیسرا حرف ہے یعنی کہ لام کلمہ اس پہ سکون آنا لازمی ہے. تو پھر خراجہ کے ساتھ جب نون آئے گا تو جیم پہ ساکن آ جائے گا، خرجنا. تو یہ سارے قواعد کے رول ہیں فعل ماضی کے. اچھا، اب یہ پورے 14 سیکھے جو ہیں وہ پورا اس کو کنجوگیشن یا صرف کبیر جو ہے وہ فعل ماضی کی صرف کبیر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ دیکھیے اس میں فاعل جو ہیں وہ خراجہ کی صورتحال میں مستتر یعنی کہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور ہما کی صورت میں الف ہوتا ہے، ہم کی صورت میں واو ہوتا ہے. پھر جب خراجت آتا ہے تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو تاؤ تانیس ہے وہ مستتر ہے یعنی کہ پوشیدہ ہے، ہیا اس میں پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب الف آتا ہے خراجت کے ساتھ جب الف ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ الف جو ہے یہ فاعل ہے. اسی طریقے سے جب خرجنا میں نون آتا ہے تو نون فاعل ہے. خرجتا میں انتا خرجتا تو خرجتا یعنی کہ تم نکلے. تو خرجتا میں تا جو ہے وہ
फाइल है। खरजतुमा में तुमा, खरजतुम में तुम, खरजती में ती फाइल है। ये वो ज़माइर हैं जो बताती हैं कि फाइल कौन है, ठीक है ना? तो जो ती है वो बता रही ती जो है ये फाइल है। खरजती में ती फाइल है, खरजतुमा में तुमा फाइल है, खरजतुन्ना में तुन्ना, और खरजतू यानी कि मैं निकला, और इसमें तू जो है वो फाइल है। जब खातून अपने लिए खरजतू कहती है तो उसका मतलब है मैं निकली या मैंने किया, ठीक है? और ना खरजना, खरजना हम निकले, या हमने खाया या हमने बनाया, तो वो इस तरीके से कोई भी फेल हो। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ इसकी मिसालें हैं। और खराजा जैसे आप देख चुके हैं, समिया है। अब खराजा और ज़हाबा तो ऐसे फेल हैं जिनमें तीनों हर्फ पे जो है वो फतह आ रही है, फतह आ रही है। लेकिन समिया में आइन कलमा पे कसरा है। तो देखिए इसमें कैसे बनता है, समिया समिया, समिया, समिऊ, समिअत, समिअता, समिअना, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना, ठीक है? इस तरीके से। करुमा का अलग है, ये इस तरीके से बनती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये मश्क आ जाती है। इसमें जब हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें आप लोग इंशाल्लाह करेंगी। जलसा, नसरा और दूसरे अफ़ाल के लिए भी ये भी अफ़ाल हैं, ये करनी है। और ये भी एक लिस्ट है जिसको कि इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये लिस्ट मैंने वही लिसानुल अरब से ली है, और ये लिस्ट में हम ये करेंगे कि ये जो पहला उमूमन ये होता है कि जब इस तरीके से किसी भी फ़ेल के मुतालिक 3 लफ्ज़ लिखे होते हैं, तो उसमें पहला फ़ेल माज़ी होता है, फिर फ़ेल मुदारे होता है, और फिर उससे उस लफ्ज़ का मस्दर होता है। मस्दर यानी कि आइडिया, ठीक है? तो ये इस तरीके से 3 किसी भी लफ्ज़ जब हम डिक्शनरी में जाते हैं और लुग़त में जाते हैं तो 3 इस तरीके से लिखे होते हैं। तो पहला फ़ेल माज़ी, फिर मुदारे, और फिर उसका मस्दर। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे जब लाइव सेशन होगा उसमें आप लोग इसकी मश्क करेंगे। और दुआ कर लेते हैं इसके साथ ही। यहाँ पे हमारा सबक ख़त्म हुआ। इस सबक के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिएगा लाइव सेशन में इंशाअल्लाह। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।